بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کے اس سفر میں آج اگین میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آج ہم بات کریں گے جسم، حواس خمسہ اور ذہن کے بارے میں۔ چونکہ ہم نفس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور نفس ان تینوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلی چیز ہے جسم، یعنی کہ باڈی، یعنی کہ فزیکل باڈی کی بات کر رہی ہوں میں اس وقت۔ اور دوسری چیز ہے حواس خمسہ، یعنی کہ ہماری 5 سینسز: دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس اور محسوس کرنے کی حس۔ یہ تمام حصے مل کر حواس خمسہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارا جسم ان حواس خمسہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ حواس خمسہ اعتراف سے ساری انفارمیشنز اکٹھی کر کے معلومات اور انفارمیشنز دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں، جیسے بصارت کے لیے آنکھیں ہیں، سونگھنے کے لیے ناک ہے، سننے کے لیے کان ہے، اور فیل کرنے کے لیے اسکن ہے۔ جناب، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ تخلیق کیا ہے اس کے ہزاروں اور لاکھوں مقاصد ہیں۔ جیسے ہم صرف ناک کی بات کریں تو ناک صرف سونگھنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے سانس لینے اور نکالنے کا بھی کام سر انجام دلواتا ہے۔ اسی طرح باقی عضو بھی ہیں جن سے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ بہت سارے کام، چونکہ اس وقت ہم صرف حواس خمسہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو صرف اسی کو ہی کنسیڈر کریں گے۔ باقی اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے جو اللہ تعالیٰ یا قدرت لے رہی ہے ان اعضاء سے، ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے ذہن، انسان کا ذہن۔ اب ذہن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ذہن کیا ہوتا ہے۔ ایکچول میں جو ذہن ہوتا ہے وہ انسانی ذہن وہ یادداشت کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیٹا سینٹر کی طرح کام کرتا ہے، اور یہ تجزیہ کار بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہوتا ہے۔ حواس باہر کی دنیا سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور ذہن کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے وہ ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے، اور اس کے حساب سے کوئی بھی فیصلہ صادر کرتا ہے جس کو جسم اور حواس ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ الگ ہیں۔ جی ہاں، ذہن کیا چیز ہے اور دماغ کیا چیز ہے، آج میں آپ کو اس کو کلیئر کرتی ہوں۔ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دماغ جو ہے وہ مادی ہے، اور ذہن غیر مادی ہے۔ مادی چیز وہ ہوتی ہے جس کا کوئی وزن ہوتا ہے، جو جگہ گھیرتا ہے اور جو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مادی ہمارا دماغ ہے وہ اعصابی نظام سے بنا ہے اور بہت سارے خلیات سے مل کر بنا ہے، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے۔ جبکہ جو ذہن ہے وہ غیر مادی ہے، وہ سوچ ہے، یعنی جو ہماری سوچ ہے وہ ذہن ہے۔ اب ذہن اور دماغ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ذہن جو ہے وہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز جو بھی وہ کرے گا وہ دماغ کے ذریعے کروائے گا، رائٹ۔ اب
ہم چونکہ نفس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، انسانی نفس کے بارے میں، تو میں نے آپ کو بتایا جیسے انسانی نفس کے 3 حصے ہیں: جسم، حواس و ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ اگر جسم کو ذہن سے الگ کر دیا جائے تو بیکار ہے، جسم کو حواس خمسہ سے الگ کر دیا جائے بیکار ہے۔ اگر حواس خمسہ نہیں ہوں گے تو ذہن تک انفارمیشن نہیں جا سکتی، ذہن اپنا کام نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب جب ہم نے ان چیزوں کے بارے میں اچھے سے جان لیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ کیا میں جسم ہوں؟ یا میں کوئی احساس ہوں؟ یا میں ذہن ہوں؟ ہم تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم تینوں میں سے کچھ نہیں ہیں، بلکہ میں ان سب سے ماورا ہوں، یعنی کہ آپ ان سب سے ماورا ہیں، بالکل الگ۔ یہ 3 چیزیں تو مل کر نفس بنا رہی ہیں، اور ہم ایک الگ چیز ہیں، ہم ان سے الگ ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو ہم اس کو اور مزید گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفس کو جاننے کے لیے ہمیں علم اور عقل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی کہ جو علم حضرت آدم کو دیا گیا ہے وہ قلیل تھا، قلیل اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے، وہ ہمارے لحاظ سے تو بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کے لحاظ سے، جو اللہ تعالیٰ اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں علم کی۔ علم کیا چیز ہوتی ہے؟ علم کسی بھی شے کو جان لینے کا نام ہوتا ہے۔ مثلاً کہ یہ اس کا نام یہ ہے، کسی بھی چیز کا نام ہے، اور یہ ایسا دکھتا ہے، اس کی حیت ایسی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ایکچویلٹی ہے نا، جو اصلیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی۔ مثلاً اگر آپ بات کریں ایک پودے کی، تو پودا ہمارے سامنے جو ہے وہ زمین میں اگتا ہے، پھر اگ کر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور سائنٹسٹ اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے پارٹس ہیں، اور یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ وہ علم جو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اب تک، وہ بڑا قلیل ہے۔ اور جو علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بیج سے پودا کیسے اگا رہا ہے، وہ پودا بڑا کیسے ہو رہا ہے، اس کے اندر پولینیشن کا جو عمل ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے، پھل کیسے بن رہا ہے، اس میں مٹھاس کیسے آ رہی ہے، یہ قدرتی راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت قلیل علم دیا ہے انسان کو، لیکن جب انسان اس پہ غور کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اس کے بارے میں جان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی علم کی بات۔ اب عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل کیا ہوتی ہے؟ جناب، عقل کے بارے میں اتنا کہوں کہ ہماری پریویس جو یادداشت ہمارے اندر موجود ہے، اس کی بیس پر، میموری کی بیس پر، جو بھی ہمارا ذہن خیال بنتا ہے اور اس خیال کے بعد کوئی سوچ بناتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کراتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کی بیس پر وہ کہلاتی ہے عقل۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، کچھ لوگ بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ بیوقوفیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ ان کی یادداشت میں موجود جو میموریز ہیں، ماضی میں جو کچھ بھی گزرا ہے، وہ جو کچھ بھی محفوظ ہے ان کے مائنڈ میں، وہ ڈیٹا وہ اس کو یوز کر کے
اپنی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈیسیجنس لے رہے ہوتے ہیں، اگر پاسٹ میں وہ ایسے کام کر چکے ہیں جن سے ان کو کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، تو لیکن اس کے میموریز میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ایسے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی زیادہ ہوشیاری نہیں ہے، چالاکی نہیں ہے، بلکہ سیدھی سادگی سے سب چل رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہے جو بھی ماحول نے ان کو ڈیولپ کیا، ان کے مائنڈ میں جو بھی ڈیٹا ڈیولپ ہو گیا، اسی کی بیس پر وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، باتوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لائف کو جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی جناب اس کی عقل ہی اتنی ہے، یہ کم عقل ہے، یا یہ بیوقوف ہے۔ اور جو اپنے ماحول کے لحاظ سے کام کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر وہ اپنے ایسے کسی ماحول میں وہ پلا بڑھا ہے جہاں پر اس کو زیادہ علم مل گیا ہے طرف سے، اور اس کے ڈیٹا میں میموری میں وہ محفوظ ہے اور وہ کامیاب رہا ہے، یا اس کے والدین بہت عقل مند تھے، انہوں نے اس کی بہت اچھے سے تربیت کی ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنی انٹیلیجنسی کی بیس پر اپنی زندگی میں کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، عقل ہے اس کے اندر بہت زیادہ، اور یہ عقل مند ہے۔ تو یہ جناب علم اور عقل میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یادداشت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ میموری، جو بھی خیالات ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے زندگی میں جو بھی خیالات ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ تمام تر ہماری یادداشت ہے، یہ ہماری ماضی ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی یادداشت پڑی ہے، جتنا بھی ڈیٹا ہے، وہ ہمارے ماضی کا ہے، مستقبل کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی۔ جو بھی یادداشت ہوتی ہے وہ میموری، وہ ماضی کی ہوتی ہے، ماضی میں گزرے ہوئے حالات کی ہوتی ہے، اور ان حالات کی وجہ سے آپ نے کیا نتیجے اخذ کیے ہیں، نتائج، ان کے اوپر یہ ڈیٹا منحصر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ جتنے بھی ان یادداشت سے جو بھی تجربات اور احساسات ہم پر گزرے ہیں، وہ سب ہمارے ماضی میں ہمارے مائنڈ میں امپرنٹ ہوئے پڑے ہیں، جن کو ہم نے NLP میں پڑھا تھا کہ بلیوز بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے NLP پریسپوزیشنز پڑھی تھیں، NLP کمیونیکیشن ماڈل پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بلیوز ہوتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں پڑے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گاؤں میں رہنے والا بچہ، اس کا جو براٹ اپ ہے وہ الگ ہوتا ہے، جبکہ ایک امریکہ میں رہنے والا بچہ، اس کا براٹ اپ الگ ماحول میں ہوتا ہے۔ دونوں بچوں کا الگ الگ ماحول میں پرورش ہوئی ہے، تو دونوں کا مائنڈ الگ الگ میموری رکھتا ہے، اور دونوں کی کام کرنے کی صلاحیتیں بھی الگ ہوں گی، اور دونوں کے فیصلے کرنے کی صلاحیتیں بھی الگ الگ ہوں گی، جو ان کے پاس میموری میں محفوظ ہوگا ان سب پر، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم نے سمجھنا ہے نفس کو۔ تو جناب نفس کو سمجھنے کے لیے یہ سب کچھ میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھا رہی ہوں۔ کسی بھی صورتحال میں ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ ہمارے عقل اور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر جو کچھ بھی ہم زندگی میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے محدود قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب۔ اس میں دور اندیشی نہیں ہوتی، محدود حیثیت کے فیصلے کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا جو زاویہ نظر ہے وہ بھی محدود ہے، کیونکہ ہمارا جو زاویہ نظر ہے وہ محدود ہے، تنگ ہے، چھوٹا ہے، تو اس لیے ہم اسی لحاظ سے جو ہے نا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی بھی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے، ان فیصلوں کی نظر ہوتی ہے۔ سم ٹائم ہم کسی کے کہنے پر کوئی فیصلہ اچھا سا کر لیتے ہیں، بڑوں کے کہنے پر کبھی ان فیصلوں میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، پھر ان تجربات سے ہم سیکھتے ہیں، اور اس طرح ہماری آگے لائف چلتی رہتی ہے۔ ہم پریزنٹ میں بیٹھ کر ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم
فیوچر کو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر اس میں موڈیفائی کرنے کے طریقے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو ماضی میں نے غلطیاں کی ہیں وہ میں مستقبل میں نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، مالک ہے ہمارا، وہ کہتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل ہونے کیا والا ہے، لیکن ہمارا نفس ہمیں انہی باتوں میں الجھائے رکھتا ہے۔ کل کے لیے بچا لو، کل کے لیے جمع کر لو، کل کے لیے رکھ لو، کھانا رکھ لو، کل کے لیے پیسے جمع کر لو، ان چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے۔ گھر بنا لو، جائیداد بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ان سب چیزوں میں الجھا کر رکھتا ہے نفس، تاکہ ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں اور اپنے اللہ سے دور رہیں۔